8 فروری جیسا آپ جانتے ہیں کہ کل پاکستان کی تاریخ کے بدترین انتخابات کو 1 سال مکمل ہوا ہے۔ وہ دن 8 فروری 2024 جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام تر ظلم جبر بربریت کے باوجود جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے تحریک انصاف اور عمران خان کو 2 تائی اکثریت دی، اور اس لیے عمران خان کہا کرتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں تھے بلکہ انقلاب تھا۔ بالکل۔ اور پھر اس اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا، 17 سیٹر پارٹی کو پاکستان کا قبضہ دیا گیا، 27 سیٹر پارٹی کو صدر پاکستان لگایا گیا، اور جو کچھ اس کے بعد پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، ویسے تو 3 سال سے ہو رہا ہے لیکن پچھلے 1 سال میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، اس پہ کیا بات کرنی۔ عمران خان صاحب نے 8 فروری کو احتجاج کی کال دی اور ثوابی میں جلسہ رکھا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم 7 فروری کو پہنچتے ہیں ثوابی۔ میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ہمارے دوست ہیں رضوان الزیز صاحب، عمر جٹ صاحب اور زبیر علی خان، جو 3 کے نام سے اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے ان کا بڑا زبردست، اور رائے ثاقب کھرل صاحب ABN نیوز پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، اسد چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، اور اسی طرح سے وسیم ملک کوٹ رپورٹر ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں۔ تو یہ بھی 2 ساتھ تھے۔ اچھا، میں نے ان کو جب ہم یہاں سے اسلام آباد سے ثوابی جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں ولاگز کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں ویڈیوز کرنے کے لیے نہیں جا رہا، اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میں نے اپنے چینل پہ کوئی ویڈیو نہیں کی۔ میں صرف اس لیے ثوابی گیا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ 26 نومبر کو جو ظلم جبر بربریت فسطائیت اور یزیدیت جو ہوئی ہے، جو 79 لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، اس کے بعد KPK کے لوگ خاص طور پر ان کے دل و دماغ پر اس کے کیا اثرات ہیں، وہ کتنے خوفزدہ ہیں یا وہ پرعزم ہیں، وہ دوبارہ نکلنے کو تیار ہیں نہیں ہیں۔ میں یہ سب کچھ جاننے کے لیے KPK گیا، ثوابی گیا، اور جب ہم ایک دن پہلے پہنچے بہت سے لوگوں سے جا کے ملے، اور کل تو پورا دن صبح سے لے کے رات تک ہم لوگوں سے ملے، جلسہ گاہ کے اندر بھی جلسہ گاہ کے باہر بھی، مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں سے ملے۔ تو میں تو صرف یہ جاننے کے لیے گیا تھا، اور ظاہر ہے آپ جب کیمرے پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اور بات ہوتی ہے، جب آپ کیمرے کے بغیر بات کرتے ہیں تو وہ اور بات ہوتی ہے۔ جب آپ ان لوگوں سے خاص طور پہ ملتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ رپورٹر ہیں، آپ یوٹیوب ویڈیوز کرتے ہیں، آپ ایک عام پاکستانی کے طور پہ ان کو ملتے ہیں اور ان کے احساسات اور جذبات جانتے ہیں، تو وہ آپ کو زیادہ بہتر ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو میں نے 7 اور 8 فروری کی درمیانی رات، یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات، ہمارے جو دوست ہیں جب انہوں نے وہاں جا کے اور ثوابی میں ویڈیوز کی، تو ان ویڈیوز میں اگر آپ میں سے کسی نے سنا ہو تو میں مسلسل ان کے ساتھ یہ بحث کرتا رہا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بہت زیادہ تحریک انصاف نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہو۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ کوئی بہت غیر معمولی جلسہ ہو جائے گا، جلسہ کامیاب ہی ہوگا، اتنے لوگ تحریک انصاف کے جلسے میں آ جاتے ہیں کہ وہ کامیاب جلسہ ہوگا، لیکن کوئی غیر معمولی آپ کارکردگی کی یا عوامی ایک کہ موبلائز ہو عوام اور بڑی تعداد میں آئے، میں نے کہا اس کو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر ہمیں بالکل اس حوالے سے ورکنگ نظر نہیں آئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب جمعہ 8 دن ہوئے ان کی ذمہ داری ملی ہے، تو کیسے جنید اکبر جو ہے وہ پہلے اس ایونٹ کے اوپر کو بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں، اور بالکل اسی طرح سے میں نے کہا پنجاب میں علی حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ جمعہ 8 دن ہوئے ان کو بھی ان کو آرگنائزر بنے ہوئے، تو میں نے کہا ان سے بھی آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بہت بڑا سرپرائز دیں گی۔ میں نے ان دوستوں کو یہ کہا تھا کہ میرے لیے امپورٹنٹ 2 چیزیں ہوں گی، ایک میں دیکھوں گا کہ جو اسٹیج کے اوپر تقاریر ہوں گی اس میں لب و لہجہ کیا ہوگا، اور جو لوگ آئیں گے ان کے میں سینٹیمنٹ دیکھوں گا۔ گو کہ میں بار بار ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ لوگ میں زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، لیکن میرے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ وہاں ہمارے جتنے دوست گئے ہوئے تھے ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ سمیع ابراہیم صاحب گئے ہوئے تھے۔ سمیع ابراہیم صاحب تو خیر کون سا ایسا جلسہ ہے جہاں پہ نہیں جاتے، حسنین رفیق نیا پاکستان آپ یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں، کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں وہ نہیں جاتے۔ اور پھر اسی طرح سے جو ہمارے دیگر دوست مغیث علی ٹویٹر پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں بڑے ایکٹیو ہیں، وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، نادر بلوچ صاحب، مسعود چودھری صاحب اور احسن واحد، عدنان یعقوب، ڈیجیٹل میڈیا کے بہت سے ہمارے دوست جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ اب ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تعداد ناقابل یقین، مطلب مجھے بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں گے۔ جب جلسہ ختم ہوا اس وقت تک لوگ جلسہ گاہ کی طرف جا رہے تھے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، جلسہ گاہ کے اندر جتنے لوگ تھے اس سے زیادہ لوگ جلسہ گاہ کے باہر تھے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری میرے لیے جو بہت حیران کن چیز تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے دل سے دماغ سے گولی کا خوف چلا گیا ہوا ہے، اور اسی لیے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ میں اپنے کچھ ٹویٹس پڑھوں گا بھی صحیح کیونکہ میں نے وہ ٹویٹس کیے۔ ٹویٹس میں نے اس لیے کر دیے کہ آپ کو پتہ ہے آپ آج کل یوٹیوب کے اوپر فائر وال ہے، تو ویوز اس طرح سے نہیں آتے، اور مقصد کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ویوز زیادہ لیں۔ تو میرا مقصد صرف یہ تھا، میں نے آ کے پہلے ولاگ کرنے کی بجائے میں نے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کیے۔ میں نے ٹویٹس اس لیے کیے کہ تاکہ جو چیزیں ہم وہاں پہ دیکھ کے آئے ہیں وہ ضرور ہم اپنے
دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, پڑھنے والوں کو اس سے اپڈیٹ کریں, کیونکہ ٹویٹ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ہمارے ٹویٹس کو, دیگر لوگوں کے ٹویٹس کو اٹھاتے ہیں, ان کو کاپی کر کے وہ واٹس ایپ گروپوں میں ڈال دیتے ہیں, تو وہ بات پہنچ جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کا لنک ڈالے تو لوگ زیادہ دیکھیں, شیئرنگ ہو جاتی ہے. یوٹیوب فائر وال بھی ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, ٹائم بھی کئی بار لوگوں کے پاس کم ہوتا ہے, لیکن جو آپ ٹیکسٹ ٹویٹ کرتے ہیں نا, وہ بہت سے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, فیس بک پیجز پہ, بہت ساری جگہوں پہ. اس لیے میں نے پہلے جو ہے وہ ٹویٹس کیے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں جو دیکھنے گیا تھا, میں وہاں سے کیا دیکھ کے آیا, میں کیا آبزرو کر کے آیا. اور ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں, میں نے یہ بھی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جو کروڑوں روپے کے اوپر بھرتی کیے گئے ٹویٹس ہیں, اور ان ٹاؤٹس کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں. یہ پی ٹی وی میں ٹاؤٹس بھرتی کیے گئے, پرائیویٹ چینلز کے اوپر ٹاؤٹس بھرتی کیے گئے, ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپس کے اوپر ٹاؤٹ بھرتی کیے گئے. یہ ٹاؤٹس جاتے نا ثوابی, یہ ٹاؤٹس جا کے بتاتے نا وہاں سے کہ جی یہ سمیع ابراہیم, صدیق جان, یہ عمران ریاض خان, یہ رضوان غلزی, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. کوئی کامیاب جلسہ نہیں تھا, کوئی لوگوں کے سینٹیمنٹس اس طرح کے نہیں تھے, کوئی لوگوں کے جذبات یہ نہیں تھے, لوگوں کے کوئی اس وقت عزائم یہ نہیں تھے, لوگوں کا عزم یہ نہیں تھا, لوگ ٹوٹے ہوئے تھے, لوگ خوف زدہ تھے. بھیجتے آپ ٹاؤٹس کو, جاتے یہ ٹاؤٹس, بتاتے پوری دنیا کو یہ ٹاؤٹس, دکھاتے اپنے چینلوں کے اوپر یہ ٹاؤٹس کہ جناب یہ صدیق جان وغیرہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, رضوان غلزی وغیرہ اور وسیم ملک وغیرہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. بھیجتے نا آپ ان ٹاؤٹس کو, آپ نے ان کو کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جو ہم کل دیکھ کر آئے ہیں, یہ رپورٹس تو ہر جگہ پہنچیں گی, پتہ تو ان کو چلے گا. اور ٹاؤٹس کو کل واٹس ایپ کے اوپر جو مرضی کہانیاں بھیجی جائیں اور جو مرضی جھوٹ اور بکواس کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دل اور دماغ سے گولی کا خوف نکل گیا ہوا ہے. اور میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے, میں دوبارہ آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, آج اگر عمران خان کال دے, آج عمران خان کال دے تو 26 نومبر سے 3 گنا زیادہ لوگ نکلیں گے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کتنی سخت تقاریر ہوئی ہیں. اسٹیج کے اوپر ہونے والی تقاریر 70% جو ہیں وہ 26 نومبر اور دوبارہ ڈی چوک آنے کے گرد گھومتے رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں سب کو صرف ایک بات کی یقین دہانی چاہیے. ان کو یہ یقین دہانی نہیں چاہیے کہ گولی نہیں چلے گی, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ذہنی طور پہ تیار ہو کر آئیں گے. اور مجھے جو چیز اچھی لگی, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھی اسلحہ اٹھائیں گے, یہ بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں اس سے پاکستان کا نقصان ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کی گولیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. گولیاں کم پڑ جائیں گی, سینے زیادہ ہوں گے, لوگ زیادہ ہوں گے, گولیاں کھانے والے زیادہ ہوں گے, گولیاں کم پڑ جائیں گی. یہ ہے لوگوں کا عزم, یہ ہے لوگوں کا حوصلہ, لوگوں کا عزم. لوگ بالکل نہیں گھبرائے, ڈرے نہیں ہیں, ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کر رہے. کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ گولی چلائیں گے, لیکن اب ہم ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں گے کہ آپ نے گولی چلانی ہے. لیکن لوگوں کو جو میں سینٹیمنٹس دے کر آ رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑے فیصلے اب اداروں کو کرنے پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جی آخری ہتھیار ہوتا ہے گولی چلانا, کسی کی جان لینا. جان لینے سے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے نا, گولی سے اوپر کیا چیز ہے جی. آپ نے گولی بھی چلا کے دیکھ لی, لوگوں کی جانیں بھی لے کے دیکھ لی, پھر کیا ہوا؟ کل ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہوا ہے. لوگوں کی آنکھوں میں خون ہے, لوگوں کی آنکھوں میں نفرت ہے, لوگوں کی آنکھوں میں انتقام کی آگ ہے. لوگ اس نظام سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. اور وہی بات جو بار بار میں کہتا ہوں, اور میں ٹویٹ بھی اس پہ کروں گا کہ آپ پروگرام جو شہر اقتدار ہے نا, اس کی صرف آخری جا کے 3 ویڈیوز دیکھیں جو میں نے سعد رسول صاحب کے ساتھ کی ہیں, جس میں سعد رسول صاحب نے بتایا ہے کہ کیوں پاکستان کے فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے. کیونکہ کوئی ادارہ اپنی تصحیح کرنے کے لیے, خود احتسابی کرنے کے لیے عوام کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, اور اس لیے اب فیصلے سڑکوں پر ہوں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور بہت ساری انہوں نے اہم باتیں کی ہیں. یہ جو ایک تاثر بنا دیا گیا ہے کہ عمران کی جو رہائی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بطور ادارہ شکست ہوگی, اس پہ سعد رسول صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے. تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہوں جو بات بیرسٹر سعد رسول پروگرامز میں مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی حل ہے, آپ جائیں عمران خان کے ساتھ بیٹھیں, اس سے بات کریں, 2 باتیں اپنی منوا لیں, 3 اس کی مان لیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے.